أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، خوب انجوائے کر رہے ہوں گے، لائف کو انجوائے کیجئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہ کے یقین جانیں زندگی ایک بار ملتی ہے، اس کو بھرپور جئیں، لیکن اللہ کے احکامات کے مطابق۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ ہمیں ذوالقرنین کے سفر سے آگاہ کیا گیا۔ ذوالقرنین ایک عادل، طاقتور اور انصاف پسند حکمران تھے۔ انہوں نے مغرب کی طرف سفر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ ظالموں کو سزا دیں جبکہ نیک اور صالح لوگوں کے لیے آسانی فراہم کریں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 90، 91، 92، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ حتیٰ اذا بلغا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا مطلع شمسی، سورج کے نکلنے کے مقام پر، وجدہا، اس نے پایا اسے تطلع علی قوم، وہ طلوع ہو رہا تھا ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم، کہ نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے، من دونہا سترا، اس کے آگے کوئی پردہ۔ نیکسٹ آیا ہے کذالک، اسی طرح تھا، وقد احطنا، اور یقیناً ہم نے احاطہ کر رکھا تھا، بما لدیہ خبرا، اس کا جو اس کے پاس تھا علم کے اعتبار سے، ثم اتبع سببا، یہ نیکسٹ آیا ہے، پھر وہ چلا ایک اور راہ پر۔ یہ آیت ذوالقرنین کے دوسرے سفر کا آغاز ہے۔ پہلے سفر میں وہ مغرب کی طرف گئے تھے، جہاں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج کیچڑ والے چشمے میں غروب ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اب دوسرے سفر میں وہ مشرق کی طرف سورج کے طلوع ہونے والی جگہ پر پہنچے۔ اب اس جگہ سے مراد ہے زمین کے اس خطے کی طرف اشارہ ہے جو مشرق کی انتہا پر واقع تھا۔ غالباً کون سا یہ ہوگا ایریا؟ وسطی ایشیا یا مشرقی سائبیریا کے علاقے، جہاں تک ذوالقرنین کی مہمات پہنچی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہوا یا سورج غروب ہوا، حالانکہ سورج تو ساکن ہے جبکہ زمین گھومتی ہے۔ وہاں انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو ایسے علاقے میں رہتی تھی جہاں درخت، عمارتیں یا پہاڑ نہ ہونے کے برابر تھے، اس لیے سورج کی دھوپ براہ راست اور شدت سے ان پر پڑتی تھی۔ دھوپ سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی پردہ یا آڑ نہیں تھی۔ یہ ایک انتہائی سادہ بدوی، یعنی دیہات کی، جو عرب کے طرز پہ دیہات ہوتے ہیں نا، بدوی زندگی کی طرح قوم تھی۔ یہ تہذیب و تمدن کے اعتبار سے بہت پسماندہ تھی، نہ گھر بناتی تھی اور نہ لباس وغیرہ کا کوئی خاص اہتمام کرتی تھی۔ آیت نمبر 91 میں فرمایا گیا کہ ایسا ہی حال تھا جس کا یقیناً ہم نے احاطہ کر رکھا تھا، اور جو کچھ اس کے پاس یعنی ذوالقرنین کے پاس تھا اس کا ہمیں پورا علم تھا۔ دیکھیں، ایک مختصر سی آیت ہے جو ذوالقرنین کے مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے آتی ہے۔ کذالک کا لفظ پیچھے بیان ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جس طرح ذوالقرنین نے مغرب میں ایک قوم کا معاملہ دیکھا اور ان سے نپٹا، اسی طرح مشرق میں بھی انہوں نے اس معاملات کو اسی حکمت اور انصاف سے نپٹایا۔ اس سے علم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کا طرز عمل ہر جگہ ایک جیسا منصفانہ اور حکیمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو مکمل علم تھا کہ ذوالقرنین کے پاس تمام وسائل ہیں جس کی بدولت وہ اتنے وسیع سفر اور فتوحات کر سکا۔ یعنی جتنی طاقت اور اختیار اسے دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر تھی۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے ایک اور سامان یعنی وسیلہ اختیار کیا۔ یہ آیت ذوالقرنین کے تیسرے اور آخری سفر کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا سفر مغرب کی طرف، دوسرا سفر مشرق کی طرف۔ اب یہ جو تیسرا سفر شروع ہوتا ہے، جو قرآن پاک کے سب سے مشہور واقعات میں سے ایک ہے، یاجوج اور ماجوج کی طرف اشارہ ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 93 پڑھتے ہیں۔ حتیٰ اذا بلغا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا، بین السدین، دو دیواروں کے درمیان، وجدا، تو اس نے پایا، من دونہما قوما، ان دونوں کے اس طرف ایک قوم کو، لا یکادون، نہیں قریب تھے کہ وہ، یفقہون قولا، سمجھ سکتے کوئی بات۔ اس آیت سے تیسرے سفر کا حال بیان کیا گیا ہے، بلکہ منزل کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ سفر کرتے کرتے جب وہ شمال کی طرف دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے پاس اس نے ایسی قوم کو پایا جو بہت مشکل ہی کوئی بات سمجھ سکتی تھی۔ زبان کا فرق پڑ جاتا ہے نا، بعض اوقات تھوڑا سا فاصلہ طے کریں تو زبان بدل جاتی ہے، اسی طرح وہ زبان سمجھ نہیں پاتے تھے۔ السدین سے مراد رکاوٹ یا آڑ ہے، لیکن یہاں مراد دو پہاڑ ہیں جن کے درمیان ایک درہ یعنی گھاٹی تھی۔ اب یہ مقام جغرافیائی طور پر قفقاز کے پہاڑی سلسلے کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ایسے درے موجود ہیں جن سے شمال کی وحش قومیں جنوب کی تہذیب یافتہ آبادیوں پر حملہ آور ہوتی رہی ہیں۔ اب دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان کی زبان یعنی بولی میں مسئلہ تھا۔ یہ قوم ایسی زبان بولتی تھی جو ذوالقرنین اور اس کے لشکر کی زبان سے بالکل مختلف تھی، اس لیے ابتدا میں بات چیت کرتے ہوئے دشواری پیش آئی۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ قوم کم فہم اور سادہ ذہن رکھنے والی قوم تھی، جس کی وجہ سے پیچیدہ باتیں سمجھنا ان کے لیے مشکل تھا۔ زیادہ تر احتمال یہی تھا کہ بولی کے فرق کی وجہ سے مشکل تھی۔ دیکھیں اس آیت میں اس قوم کے نام وغیرہ کو کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ یہاں نام بتانا مقصد نہیں ہے، قرآن پاک کا اسلوب یہاں بھی وہی ہے جو پورے قصے میں نظر آتا ہے۔ اخلاقی اور ضابطی سبق پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ دراصل یہ آیت اگلی آنے والی آیت کے لیے تمہید کے طور پر بیان ہوئی ہے۔ سورۃ الکاف کی آیت نمبر 94 پڑھتے ہیں۔ قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، انہا یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، فساد کرنے والے ہیں زمین میں، فہل نجعل لک، تو کیا ہم کر دیں تیرے لیے، خرجن اعلی، کچھ مال اس شرط پر، ان تجعل، کہ تو بنا دے، بیننا و بینہم سدا، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار۔ پچھلی آیت میں جس قوم کا ذکر کیا گیا تھا، اب وہی قوم اپنی زبان میں اپنا مسئلہ بیان کرتی ہے، جس کی سمجھ ذوالقرنین کو آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کی شہرت اس علاقے تک پہنچ چکی تھی، یعنی کہ اس کے آنے سے پہلے، یہ کم از کم جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو اس قوم نے فوراً پہچان لیا اور عزت و احترام کے ساتھ خطاب کیا۔ اب زبان نہیں سمجھتے وہ، زبان کی رکاوٹ کے باوجود آخرکار ترجمانوں کی مدد لی گئی اور بات کو سمجھ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بے شک یاجوج اور ماجوج زمین پر فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ یہ دو مشہور وحشی اور جنگجو قومیں تھیں جو شمال کی طرف آباد تھیں۔ یہ قومیں اپنی وحشت، لوٹ مار اور تباہ کاری کے لیے مشہور تھیں، اور یہ کیا کرتے تھے، وقتاً فوقتاً جنوب کی مہذب آبادیوں میں حملہ آور ہو کر تباہی مچاتے رہتے تھے۔ یعنی زمین پر فساد مچانے والے ہوئے نا۔ یہ امن و امان تباہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے، قتل و غارت کا بازار گرم کرتے، کھیتی باڑی و آبادی کو برباد کرتے۔ یہ لوگ اسی تہذیب اور اخلاقی نظام کے پابند نہیں تھے۔ اس قوم کی فریاد سے ظاہر ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے حملے اتنے شدید اور تکلیف دہ تھے کہ وہ اجنبی حکمرانوں سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ اب وہ قوم ذوالقرنین کو باقاعدہ اجرت یا معاوضہ دینے کی پیشکش کرتی ہے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ ہے، فاتح ہے، عام طور پر مفت خدمت نہیں کرے گا۔ یہ پیشکش انہوں نے ذوالقرنین کے ساتھ کر دی۔ اب قوم نے درخواست کی کہ ہم معاوضہ دینے کو تیار ہیں، آپ ایک مضبوط دیوار یا بند بنا دیں جو دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو بند کر دیں تاکہ راستہ بند ہو جائے اور یاجوج اور ماجوج ادھر نہ آ سکیں۔ دیکھیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کے عادل اور رحم دل ہونے کا بھی کہ وہ کیسا انسان تھا۔ اس نے قوم کی بات کو دھیان سے سنا، کیونکہ اس وقت وہ ایک کمزور قوم تھی۔ وہ ان کی بات بھی سنتا ہے اور معاوضہ لینے سے بھی انکار کرتا ہے، اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان مظلوموں کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہر کام کی اجرت نہیں لی جاتی، کچھ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی کی جاتے ہیں، یعنی جو آپ کے بس میں ہیں، آپ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، آپ کے خیال میں جو آپ کام کر سکتے ہیں کسی کی مدد کے لیے وہ کریں اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام نا قیامت کے دن کتنے بڑے ہوں گے آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے ہاتھ بڑھایا کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔